سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اس میں. میرے بھائی کی شادی کے لیے فلور بن رہا تھا غالباً، تو پہلا دوسرا فلور کے اوپر کام تھا. تو میرے والد وہ جو اینٹیں لے کر جو صاحب اوپر جا رہے تھے، ان کی سفید داڑھی تھی، ان کی عمر تھی. تو میرے والد جو ہے وہ چونکہ خود استھما ان کو تھا، ان کو سانس کا پرابلم بھی تھا، اس کے باوجود ان سے یہ انہیں بہت عجیب لگ رہا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی جو ہے کام کر رہا ہے. تو وہ ان کے ساتھ اینٹیں اٹھا کے اوپر لے کے جا رہے تھے، اور میں اور میرا بھائی سے یہ وہ توقع کر رہے تھے کہ ہم بھی ان کو فالو کریں اور وہ بھی ہم بھی جو ہے وہ اوپر لے کے جائیں. ہم غصے میں اور اس احتجاج میں تھے کہ ہمیں پتہ تھا اپنے باپ کی کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو ہم غصے میں احتجاجاً جو ہے اپنے والد کو فالو نہیں کیا اور ہم بیٹھے رہے. اس وقت اگر مجھے یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی کہ یار جب میں اپنے باپ کے حصے کی اینٹ اٹھا لوں گا تو باپ کو تو چھوڑ، ضرورت نہیں پڑے گی وہ اینٹ لینا. تو وہ تو اپنے ایکسپریشن سے مجھے سکھانا چاہ رہے ہیں کہ یو شوڈ ڈو دیٹ. لیکن اس وقت کے اس غصے اور فرسٹریشن کی وجہ سے، کیونکہ ہم اپنے ابا کو بہت کوئی سیدھا آدمی سمجھتے تھے کہ لوگ ان کو بیوقوف بنا لیتے ہیں اور ان سے ڈرامے کرتے ہیں اور وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. تو ہم اس اپنے اس پرسیپشن کی وجہ سے اور اس غصے کی وجہ سے ایک بہت بڑا لیسن جو میرا باپ مجھے اس وقت دے رہا تھا وہ نہیں ایکسیپٹ کر پائے. تو یہ وقتی جو یہ کیفیت ہوتی ہے جو آپ کی اس انڈرسٹینڈنگ کو یا اس سینسٹیوٹی کو یا اس جو اس کو فلٹر کر دی دیوار بن جاتی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ واقعی وقتی ہوتا ہے یا پھر اس کے پیچھے بھی کوئی بہت سارا ٹائم لگا ہوتا ہے جس کی بنیاد پر ہم جو ہے وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو سیدھا ہے، یہ تو شریف آدمی ہے اور ان کو تو بھی، اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ مزدور کے سر میں درد ہے کہ نہیں ہے واقعی. تو وہ میرے لیے یہ پوری زندگی بھر کا گلٹ ہے کہ مجھے اس وقت یہ کرنا چاہیے تھا، میں یہ نہیں کیا. اور میں کوئی بری نیت سے نہیں تھا، مجھے تو یہ تھا کہ میرا باپ اس وقت غلط کر رہا ہے. آپ کی اس بات میں ہاں بہت ساری چیزوں کی یہ جو ہم نے بات کی اس کی ایکسپلینیشنز ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ کہیں کسی کتاب، کسی ایٹیکیٹ کی، کسی تہذیب کی کتاب میں لکھا ہے کہ مزدور کے ساتھ اینٹیں اٹھاؤ؟ نہیں. لیکن ہاں. آپ کے اس واقعے نے آپ کو ایک تہذیب سکھائی نا. وہ جلدی بدیر اس کے مسئلہ نہیں. ایک بتائی، ایک چیز بتائی نا، اور یہی تو تہذیب ہے جس پر ہم بات کر رہے تھے کہ تہذیب اپنے اپنے انداز میں بنتی ہے. میرے لیے یہی تہذیب ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بھی بول کر مجھ سے میرا وقت، میرے پیسے، میری انرجی لے رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ میری تہذیب. دوسرا میرے دوست مجھ سے آ کر کہتے ہیں یار تم بیوقوفی رہو گے. ہاں ٹھیک ہے، آئی لو اٹ. لیکن اہم بات کیا ہے جو اب تک کا نچوڑ ہے، کیا مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ کیا ریئلی واقعی مجھے محبت ہے اپنے اس انداز سے؟ اگر محبت ہے تو اس کا معنی یہ ہوئے کہ مجھے اس کے اندر باہر کی چیزیں بتائیں، میں نے سوچ سمجھ کے یہ کام کیا ہے، تب تو ٹھیک ہے. ادروائز واقعی میں بیوقوف بن رہا ہوں. تو ایک یہ چیز کہ تہذیب کیسے بنتی ہے، اور کیسے ہم جس بات پہ بات کر رہے تھے کہ ذوق، تہذیب، یہ تمام کیسے درون آتی ہیں، اندر آتی ہیں ہماری ان شخصیت کی کردار سازی میں، شخصیت کے بننے میں. ایک تو یہ چیز. دوسری یہ کہ ہاں ہماری جو رکاوٹ ہے وہ وہی تو ہے جو ہم اب تک بات کر رہے تھے کہ ہمارا وہ باکس جس کو ہم کہتے ہیں ڈبہ، جس کو ہم کہتے ہیں پرسیپشن، جو کہ روایات کے مطابق بنا ہے.
جو لوگوں کے مطابق بنا ہے کہ یہ لوگ کہ بھائی یہ جو کام کرنے آتے ہیں یہ ہوتے ہی چور ہیں، کام چور ہوتے ہیں، ان کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے. تو میرا ذہن اس حوالے سے سوچ رہا ہے. میں قیدی ہوں اپنے اس پرسیپشن کا، کیونکہ میں نے کبھی اس پرسیپشن کے اس رخ پر غور ہی نہیں کیا. جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن میں کتنی بار خدا نے کہا ہے کہ اور تم بہت تھوڑا غور کرتے ہو. میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ بھائی خدا نے لاج رکھ لی ہے ہماری، یہ کہہ کر کہ تھوڑا غور کرتے ہو. ہم تو کرتے نہیں. غور کریں گے تو ہمارے سامنے دوسرے پرسپیکٹیو آئیں گے. ہماری بچوں کی تربیت میں جو اہم کوگنیٹو انداز ہے اور درست پرسیپشن کا انداز ہے، اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو سوچنے کا عادی بنایا جائے. میں اپنے طور پر یہ کلیم کر سکتا ہوں اپنی اس 19 سال کی سائیکو تھراپسٹ کی پریکٹس کے بعد، سمجھنے کے بعد، 99% جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں سے کیسے پیش آتے ہیں، ویسے یہ تمہیں نہیں کرنا. بچہ اگر پوچھتا ہے کیوں، کر تو رہا تھا میں اتنے دن، اب کیوں نہیں کر سکتے. میں نے کہا اور بات اگر بڑھتی ہے کسی اور رخ سے تو میں باپو میں کہہ رہا ہوں نا ایسے ہی ہوگا. ان کے اپنے پاس بھی کوئی جواز نہیں ہے اس کو ویسا کروانے کے لیے، کیونکہ انہوں نے بھی کبھی غور نہیں کیا کہ یہ ایسا ہی کیوں ہونا چاہیے، اور نہ وہ اپنے بچے کو بتا پائیں کہ ایسا کیوں. مطلب یہ سوچو کہ ایسا ہو رہا ہے، اوکے ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بعد میں تم یہی کرو، سوچو تو کیسا کیوں ہو رہا ہے. اگر کسی اور کا پرسپیکٹیو میرے سامنے آتا ہے، رخ کسی بات کا میرے سامنے آتا ہے جو مجھے پسند نہیں ہے، لیکن ایک بار سوچ کے تو دیکھوں کیسا ہوتا ہے، مطلب اس میں کیا ہے، کیا بات ہے، کیوں ہے. اس کے پرسپیکٹیو میں، جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں کہ اس کے شوز میں جا کے، اس کے جوتوں میں، یعنی کہ اس کی سچویشن میں جا کے دیکھیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا. ایک شخص نے مجھے بلا وجہ، بعد میں اس نے معذرت بھی کر لی، لیکن بلا وجہ گالیاں دی. اب اوکے ٹھیک ہے، میں دیکھوں اس وقت وہ کس سچویشن میں تھا، وہ کیا، اس کی مینٹل ذہنی را کیسی ہوگی، اس کی جذباتی را کیسی ہوگی. تب ہو سکتا ہے مجھے سمجھ میں آئے کہ میں بھی اگر ہوتا تو یہی کرتا. بچوں کو یہ سکھانے کی صورت ہے کہ تم ہر چیز کو سوال کرو. آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ ریبیلیس بغاوت اس اپنے آپ سے ہے، کہ اپنے آپ سے بغاوت کیا ہے، منوان ہر چیز کو مت لے لو، سوچو غور کرو کہ کیوں لوں میں اسے. میں مسلمان ہونے کے حوالے سے بھی اگر میں بات کروں تو کسی کو نہیں پتہ کہ وہ کیوں ہے مسلمان. کسی نے آج تک نہیں سوچا 99% مسلمانوں نے کہ وہ مسلمان کیوں ہے. کبھی اگر ہم ہندو کے گھرانے میں پیدا ہوتے تو ہم ہندو ہوتے، اور ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم ہندو کیوں ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم عیسائی کیوں ہیں، اور نہ ہمیں معلوم ہے کہ مسلمان کیوں ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. اسی لیے ہے کہ غور عین عبادت ہے. حضرت علی غور کرو گے تو عبادت میں شامل ہوگی. اپنے آپ میں تو غور کرو، جس کو ہم انگریزی میں کارل یونگ سائیکالوجسٹ، اس کی تھیوری کے حساب سے اگر ہم کہیں تو یہ کہلاتا ہے انٹرسپیکشن، اپنے اندر کا سفر. اپنے اندر جھانک کے تو دیکھو. رومی کہتے ہیں کہ تم ایک قطرہ نہیں ہو بلکہ تم ایک سمندر ہو، سمندر کا ایک قطرہ نہیں. یہ بات ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، نہ سمجھاتے ہیں. اور اگر آپ
اسی کو جمالیات، ذوق، تہذیب، ایستھیٹکس نہیں کہیں گے تو پھر کس کو کہیں گے؟ جو کہ قطرے میں تلاش کر سکے کہ کل کہاں ہے. واہ 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 واہ. اس سے زیادہ جمالیت حس تو کوئی نہیں رکھ سکتا. تو میں تو سب سے یہی کہتا ہوں، سب سے یہی میری نصیحت بھی، گزارش بھی اور ٹریننگ بھی یہی ہوتی ہے کہ غور کرو اور سوال کرو، اپنے آپ سے سوال کرو. تم نے ایک ناپسندیدہ بات کہہ دی، گئی بات کہہ دی، اوکے، اس پہ پریشان ہونے کی بات اب ہو نہ ہو برابر ہے. اس بات پہ پریشان ہو کہ کہیں کیوں. میں نے صبح نکلتے ہوئے اپنی والدہ سے کوئی بات ہو رہی تھی، ایک بات کہہ دی. بعد میں سمجھ کیوں کہی، انہیں بھی بری لگی مجھے، لیکن میں نے کہی کیوں؟ اس کا موقع محل کیا بنتا ہے؟ کیونکہ وہ تو کوئی اور بات تھی، کسی اور کی بات تھی جو مجھے یہاں نکل گئی. یقیناً. اسی کو ہمارے ڈاکٹر اقبال عظیم صاحب بہت مزے میں کہتے ہیں کہ مجھے اپنے ضبط پہ ناز تھا، سر بزم رات یہ کیا ہوا، میری آنکھ کیسے چھلک گئی، مجھے رنج ہے یہ برا ہوا. ہائے 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 ہائے. واہ واہ واہ. تو آپ کو اگر اپنے جذبات پر ہی کنٹرول نہیں ہے تو آپ ملک کے یا ادارے کے پریزیڈنٹ ہیں، ہوا کریں، ہونا نہیں چاہیے بس. سر یہ ایک اور واقعے سے اس کو اصل میں، کیونکہ کہانی سے چیزیں شاید آسان ہو جاتی ہیں، اور میں خود کو اپنے بارے میں بات اگر اس لیے کر رہا ہوتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں ایک نمونہ یا اسپیسیمن ہوں جس پر میں راضی ہوں کہ ہاں مجھے یہی تو اہم بات ہے جس میں ہم ابھی بات ختم کی، جس نوٹ پہ کہ اپنے اندر تو غور کرو. ہاں. سو چھوٹا تھا تو میرے بیٹ سے ہم ایک گلی کا دوسرا شریر بچہ جو ہے وہ پتھر سے کھیلنے لگا، اور اس کو وہ تو تھوڑی دیر میں نے دیکھا، تو اس کے بعد پھر میں نے اس سے وہ چھینا اور اس کے میں زمین پہ پٹکنے لگا. تو خیر کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا یہ میرا بیٹ ہے، اسے توڑنے کا حق میرا ہے، توڑوں گا تو میں توڑوں گا. اچھا، اب یہ تو بچپن تھا، لیکن وہ واقعہ مجھے خود بھی یاد رہ گیا کہ تو لیکن ہم اپنے رشتوں کے ساتھ بھی، ان سب لوگوں کے ساتھ جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں، ایسا ہی معاملہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہم انہیں اپنی ملکیت سمجھنے لگتے ہیں. ملکیت میں آ جانے والی شے جو ہے وہ اسے پھر توڑنے کا حق ہوتا ہے آپ کو، کیونکہ وہ آپ کی اسے تکلیف پہنچانے کا حق بھی ہوتا ہے، اسے کسی کا غصہ اس پہ اتارنے کا حق ہوتا ہے آپ کو، اسے ناخوش رکھنے کا، اسے ناخوش رکھنے کا، اور اسے خود کو حاکم اور اسے غلام محسوس کرانے کا، کیونکہ وہ آپ کی ملکیت ہے. یہ اس چیز سے، اب میں صرف اپنے ایسٹرن یا مشرقی معاشرے کی بات نہیں کر رہا، میں ایک اوور آل بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر انسان، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ دفتر ہو، چاہے وہ ملک ہو، چاہے وہ کوئی پورا ایک خطہ ہو، اور جہاں پر انسان خود کو دوسرے لوگوں کو، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ ہم اپنے جیسا تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اپنے جیسا چھوڑیں، پھر جب ان کو ہم خریدی ہوئی چیز یا ملکیت سمجھنے لگ جائیں گے، یا ہو چکا ہے ایسا، تو اس کا جو ایک تو یہ کہ وہ اس کے اپنا سینٹی جو یہ کام یہ جو ایسا محسوس کر رہا ہے، جو کہ میگلومینیک والا معاملہ ہے، اور اس کے اثر میں آنے والے لوگ جو جن کے ساتھ، تو وہ ان کی نفسیات یا ان کی جمالیات یا ان کی حسیات یا ان کے ذوق پہ کس طرح کا فرق پڑے گا. جو آج ہم جو شکایات کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ سب کچھ
پچھلے وقتوں کے لوگوں کے پچھلے وقتوں کے دور اندیش لوگوں نے یہ سارا کچھ پکچر نہیں کر لیا ہوگا. ایک تو یہ بھی بڑا گمراہ کن لفظ ہے دور اندیشی. چاہے جتنے ہی مکروہ پلان ہوں ہمارے لیے وہ دور اندیشی پر مبنی ہوتے ہیں کہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اس لیے میں نے اس کو مار دیا. یہ بڑا ہو کے یہ مجھے مارے گا. تو یہ دور اندیشی نہیں. میں قطعاً اس دور اندیشی کی بات نہیں کر رہا. تو نہیں، میں کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں ایسی کہی گئیں اور زیادہ نقصان اس وقت ہوا جب وہ لکھی گئیں، اور اس سے زیادہ نقصان ابھی ہو رہا ہے آج کے ابھی کے لمحہ جس میں ہم بیٹھے ہیں، جب وہ میڈیا کے ہاتھ لگ جاتی ہیں. کیونکہ اگر کہیں تو ہو سکتا ہے میں نے صرف آپ سے کہی ہو، یا ہمارے ساتھ اور 5-10 لوگ بیٹھے ہیں ان سے کہی ہو. میں نے لکھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ 1000 لوگوں نے پڑھی ہو. جب میں نے میڈیا پہ دی تو ہو سکتا ہے 1,00,000 لوگوں نے دیکھی ہو. تو میری وہ غلط سوچ 1,00,000 لوگوں تک پہنچی، 1,00,000 لوگوں کو میں نے بگاڑا. اس لیے میری یہ میں باقاعدہ کہہ رہا ہوں، اس دور اندیشی پہ بات کر رہا ہوں کہ اگین اگلے لوگوں کے ہیں یہ، اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو. تو ضروری نہیں ہے اگلے وقتوں میں جو بات کہی گئی ہو وہ صحیح ہو. میری دادی کا ایک مصرع مجھے یاد آ رہا ہے، اس سے ہم بات آگے بڑھاتے ہیں، کہ وہ یہ کہا کرتی تھی کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سیوا مشکل ہے، جن کے بڑے رتبے ہیں ان کو بڑی مشکل ہے. تو ابھی اگر ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ہاں یہ صحیح ہے. اسی طرح کی اور روایت جو کہ ہماری معاشرتی اقداروں سے بنتی ہوئی آئی ہیں اور وہ ایک مستحکم حیثیت اختیار کر گئی ہیں، لیکن ان کو ہم اگر دیکھتے ہیں کہ بھئی آئینے کا ٹوٹ جانا اچھا نہیں ہے، اومن اور شگون کی بات ہے. اب ان دونوں باتوں پر اگر ہم غور کریں کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سیوا مشکل ہے اور آئینے کا ٹوٹ جانا، تو ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز مانی جا سکتی ہے، ایک نہیں مانی جانی چاہیے، اس میں کوئی. تو یہی چیز تو سمجھانا اور کی ضرورت ہے بچوں کو، کہ تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے اس میں غور کرو کہ کیا یہ مورل، اردو میں کیا کہتے ہیں، اخلاقیات، اخلاقی طور پر یا جائز ہیں، صحیح ہیں، مذہبی جس کو تم مانتے ہو اس مذہب کے لحاظ سے، جس معاشرے میں رہتے ہو اس معاشرے کے لحاظ سے، کیا یہ صحیح ہیں، درست ہیں ہر لحاظ سے، کیا عقلی لحاظ سے صحیح ہیں. ان سے جب اگر تمہاری جو بات سمجھ میں آتی اس کو مانو، جو نہیں سمجھ آتی اس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی یقیناً یعنی کہ ان لوگوں کی طرف سے آئی ہے جنہوں نے اس پر غور نہیں کیا. غور کرتے تو نہ دیتے. تو اسی طرح بہت ساری کتابوں میں بہت ساری باتیں غلط لکھی ہیں. تو یہ بات اگر ہم اپنی سوچ میں اور اپنے برتاؤ میں رکھتے ہیں تو بچے ہمارے یہ جو ہم بھاشن دیتے ہیں اس سے کوئی نہیں سنورتا یا کچھ نہیں سیکھتا. بچے جو ہم کرتے ہیں، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، بلکہ یہ اور بھی جگہوں پر لکھا گیا اور لوگوں نے بھی یہی بات کہی، میں نے بھی وہی دہرائی جواب میں، کہ نماز بچہ نہیں پڑھتا کیسے. میں نے کہا آپ شروع کر دیں. بھائی جو آپ بچے میں چاہتے ہیں وہ اپنے اندر پیدا کر لیں. جو بھی نماز چھوڑیں، کوئی بھی چیز، کہ وہ دوسروں کا خیال رکھیں، وہ خواتین کی عزت کرے، وہ سوچے، وہ تنقید کرے، وہ سوال کرے. اگر یہ سب صلاحیتیں بچوں میں چاہتے ہیں تو آپ شروع کر دیں. اور یہی چیز میرے خیال سے یہی بات تھی نا آپ کی، کہ جمالیتی حوالے سے. سر اصل میں تو یہ بات کر رہا تھا نا کہ جیسے دنیا میں یہ، میں اگر
آپ کو اپنے جیسا سمجھتا، لیکن آپ مجھے اپنے جیسا نہیں سمجھتے، تو میرا آپ کو اپنے جیسا سمجھنا شاید اتنا کارگر نہ ہو. ہم جب جمالیات کی اس پہ جاتے ہیں، ایکسٹریم جو ایک تصور آتا ہے، ہم جتنے مذاہب سے لے لیں کہ جب سے حسین و ترین جو مقام جہاں سب کچھ بہت خوبصورت ہے، پرامن ہے، وہ جنت ہے یا وہ ہیون ہے. تو وہاں موجود سب لوگوں کو حاصل ہے اطمینان، وہاں موجود سب لوگوں کو ایک حاصل ہے. ہم تو خیر اس طرح لے جاتے ہیں کہ وہاں جھرنے یا چیزیں، وہ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن وہاں وہ سب لوگ موجود ہیں جن سے وہاں موجود جھرنے کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. وہاں بنی ہوئی خوبصورت سڑک کو خراب کرنے والا کوئی نہیں ہوگا سر. وہاں کوئی ایسی فرسٹریشن یا دیوانے پن کا شکار نہیں ہوگا جو کہ اپنا غصہ کسی جانور پہ اتار رہا ہوگا یا اپنے ساتھی کے ساتھ، کیونکہ وہ اندر سے کی اس کیفیت کو قرار حاصل کر چکا ہوگا. تو یہاں وہ جمالیاتی حسن یا وہ ذوق جو سب لوگوں انسانوں کے اندر، مجھے کس وقت آئے گا؟ کیا اس وقت آئے گا کہ جب ہم سب ایک دوسرے کو اس طرح محسوس اسی جتنا اہم محسوس کریں گے جتنا کہ ہم اپنے آپ کو کر رہے ہوتے ہیں؟ اور کیا یہ کوئی بہت ہی آئیڈیل کیفیت ہے جو کہ انسانوں میں آ ہی نہیں سکتی؟ کیا اسی طرف ہمیں مذاہب لے جاتے ہیں، نظریات لے جاتے ہیں، تصوف لے جاتا ہے، لیکن اتنے سارے ہزار سال، لاکھوں سال ہو جانے کے باوجود ہمیں ایسا کیوں محسوس نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ لوگوں میں یہ بات پھیل نہیں پاتی؟ اگر آپ جنت یا ہیون کی بات کرتے ہیں تو وہاں جتنے لوگ موجود ہوں گے وہ سب مل کے وہ ماحول یا وہاں کا وہ معاشرہ بنائیں گے نا. اس کا آپ بھی ایک حصہ ہوں گے. مے بی نہیں وہ ضروری الگ نہیں بات ہے. وہ الگ. خیر، ہاں. اوکے. دنیا میں جو معاشرہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ مجموعہ انسانوں کا. جی بالکل، اس معاشرے کا ایک حصہ ہم بھی ہیں نا. یقیناً. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس اگلے 6 مہینوں تک 1.5-2 فٹ سے لے کے 3-4 فٹ تک ہی اس کا ویژن ہوتا ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں دیکھ پاتا. تو یہ اس کی دنیا ہے. یعنی کہ وہ جتنا بھی اطمینان، جتنا حسن، جتنا جمالیاتی حسن دیکھ سکتا ہے وہ اتنی ہی 3-4 فٹ کے حصے میں دیکھ سکتا ہے. اسی طرح ہر انسان کا اپنا پرسنل اسپیس ہے. جب بھی وہ آنکھ کھلتی ہے اس کی، جب بھی ہم سو کے اٹھتے ہیں یا آنکھ بند کر کے بیٹھے ہیں اور آنکھ کھولیں، تو ظاہر ہے یہ لاجیکل ہے نا کہ وہ اس اپنے پرسنل اسپیس سے گزر کے ہی وہ نظر آگے جائے گی. تو سب سے پہلے وہ جمالیاتی حسن کہاں ہونا چاہیے؟ جہاں سب سے پہلے آپ کی نظر جائے گی. اسی طرح اطمینان کی اگر ہم بات کریں تو اگر ہم اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہیں، دنیا کی دیگر چیزیں اور دوسرے لوگ ہمیں کیا خاک مطمئن کریں گے؟ یونیورسٹی میں نے ایک شعر کہا تھا، یہ غزل کا ایک شعر کہ عطا کیجیے سر پلیز. ہے کیسی پریشانی اے حسرت دیوانی، ہو دل میں جو ویرانی دنیا میں بھی محفل میں بھی ویرانی. ہے کیسی پریشانی اے حسرت دیوانی، ہو دل میں جو ویرانی محفل میں بھی ویرانی. واہ واہ واہ، کیا کہنے. تو آپ کا دل تجویز کرتا ہے، آپ کا اپنا انوائرمنٹ، آپ کا اپنا جو
اندر کا ماحول ہے وہ باہر کا ماحول طے کرتا ہے، وہ بناتا ہے۔ ڈپریشن کے ساتھ جب لوگ آتے ہیں تو ان کا باہر سے یا نہیں آتا، باہر تو لاکھ تبدیلی کر دو، ان کے آس پاس گل و گلزار بنا دو، جنت بنا دو، وہ ویسے ہی رہیں گے۔ ان کے اپنے اندر کا ماحول تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یقین اور یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں احساس میں دوسروں کا اپنے جیسا نہیں کر پاؤں گا۔ وجہ کیا ہے کہ میں دوسروں سے محبت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے آپ سے محبت کروں۔ اپنے آپ سے محبت اگر کسی کو نہیں ہے، کسی کی اپنی نظر میں اپنی عزت نہیں ہے، آئی ایم ورتھ لیس جیسے لوگ کہتے ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا اس کا، جب تک اس کی نظر میں اس کی اپنی اہمیت نہ بن جائے۔ وہ دوسروں کو پھر اہمیت دے ہی نہیں سکے گا، جو بھی دے گا وہ مصنوعی ہوگی، محبت کرے گا مصنوعی ہوگی۔ ایک تو کلیم محبت کا وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، بہت ہی گمبھیر موضوع ہے، وہ علیحدہ ہے، لیکن اپنے آپ سے محبت بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم پیدا ہوتے ہی ہیں میں کے ساتھ۔ اب یہاں سے وہ ہماری پہلی بات کہ جہاں کہ کچھ کہہ پانا اور بنا بے دھڑک کچھ کہہ دینے میں فرق کی جب ہم بات کر رہے تھے، یہی اپنے آپ سے محبت لازمی ہے۔ اپنے آپ سے محبت جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو یہ ہے نارسسزم، کہ پھر مجھے اپنے آپ سے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اور نارسسزم کی جب بات ہوئی ہے تو ایک بات یہ میں واضح کر دوں کہ یہ نارسسزم کی بنیاد ہوتی ہے جب ہم اپنے آپ سے غیر مطمئن ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے وہ چیزیں اوڑھ لیتے ہیں جو ہم میں نہیں ہوتی۔ یہاں پھر ضرورت پیش آتی ہے اپنے آپ سے محبت کرنے کے لیے خود آگہی کی۔ خود آگہی، سیلف اویئرنیس، اپنے لیے کافی ہونا، سیلف سفیشینٹ، سیلف ریئلائزیشن، یہ اور یہ چیزیں، ریزیلینس، پھر یہ چیزیں، یہ 3-4 چیزیں، ہر گفتگو کا انجام اسی پہ ہوگا۔ تو یہاں یہ بات کہ بھئی میں اپنے آپ سے اپنی کھال میں، اپنی اسکن میں مطمئن ہوں، تو پھر میں دوسرے کی موجودگی سے بھی مطمئن ہوں گا۔ مجھے کھٹکے گی دوسرے کی موجودگی، ورنہ اگر میں اپنے آپ سے مطمئن نہیں، یار میں تو یہاں پریشان بیٹھا ہوں اور یہ اتنا خوش گپیوں میں مبتلا ہے، میں یہاں 100 روپے خرچ کرتے ہوئے سوچتا ہوں 4 بار، اور یہ 1000 روپے کی چیز یوں ہی دے کے چلا گیا۔ دلوں کا اطمینان بہت بڑی چیز ہے۔ تو اپنے آپ کو مطمئن اسی وقت انسان کر سکتا ہے جب وہ اپنے آپ کو جانتا ہو، خود آگہی ہو، اس میں سیلف اویئرنیس ہو، خود احتسابی ہو، اور ان کی جب بات کرتے ہیں تو تمام چیزیں آتی ہیں کہ پھر میں کون ہوں، کہاں فٹ ان ہوتا ہوں، کیونکہ میں ایک وہ جو معمہ ہوتا ہے نا، جگسا پزل، اس کا ایک پیس ہوں۔ میں جب تک اپنی جگہ پر نہیں لگ جاؤں گا، فٹ نہیں ہو جاؤں گا، تب تک میری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اور اگر میں فٹ ہونے سے پہلے یہ تو ٹیڑھا ہے، یہ ساتھ والا پڑوسی جو ہے، اس کے ساتھ میں نے رہ ہی نہیں سکتا، تو تم کبھی فٹ ہی نہیں، ہم کبھی فٹ ہی نہیں ہو سکیں گے۔ تو اور اس کے ساتھ کیسے، اگر وہ واقعی ٹیڑھا ہے تو اس کے ساتھ کیسے معاملات کرنے ہیں، یہ سیکھنا کہلاتا ہے کوپنگ میکنزم، کوپنگ اسٹریٹجی، کیسے کرنا ہے، کیسے زندگی کرنی ہے، زندگی سیکھنا۔ ایک بہت اچھا موضوع جس کے اوپر میں لکھ رہا ہوں وہ ہے لیونگ اور الائیو۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ تو یہ حالانکہ یہ جی رہے ہیں کہ زندہ ہے۔ تو ہم میں سے بہت سارے لوگ زندہ ہیں، کیونکہ وہ روایات کے عادی ہیں اور انہیں آسان لگتا ہے کہ اس میں رہو، یا زیادہ مشکل نہیں۔ اب خود ہی سوچئے
کہ ایک کام میں اپنی مرضی سے کرتا ہوں، غلط ہو جاتا ہے، جواب کون دے گا؟ آپ خود دیں گے. اور اگر میں دوسروں کی مرضی سے کرتا ہوں ہوں تو وہ جواب ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا نا. اس نے بھی تو کہا تھا، اسی نے کہا تھا، اسی کو پکڑو، اسی نے مشورہ دیا تھا کہ یہ کرنے کا. یہی عالم ارینج میریجز کا ہے. اماں بکتے ہیں، آپ ہی لائے تھے نا. اور جب ہم خود کر لیتے ہیں اماں ابا پھر یہی کہتے ہیں بکتا. تو اوکے ٹھیک ہے، میں تیار ہوں. میں اپنے فیصلے پر اس کے آنے والے جو بھی چیزیں ہوں گی، رد عمل جو بھی آئے گا، جو پرکشنس ہوں گے، کیا اس کے لیے تیار ہوں؟ ٹھیک ہے. اور میں تیار صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہوں، جب میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، جب میں اپنے حالات کو جانتا ہوں، جب میں ان کو اپریس کر لیا ہو، ان کو وزن کر لیا. یقیناً وزن یا توازن کا جو معاملہ ہے اصل میں جمالیات یہی تو ہے کہ ہاں. لیکن سر وہ ہے نا کہ جیسے جنگل کا حسن، باغ کا حسن اس کی ترتیب میں ہے، تو جنگل کا حسن اس کی بے ترتیبی میں ہے. لیکن وہ بے ترتیبی جب ہم ذرا اوپر آسمان پہ جا کر دور سے دیکھتے ہیں تو پھر پتہ لگتا ہے کہ وہ ایک خاص ڈسٹینس پہ جا کے اس کی ترتیب دکھائی دینے لگ جاتی ہے. یہی تو مسئلہ ہے. اب آپ ہاں. سوچیں کہ ایک 400 فیٹ اونچا ایک کسی عمارت کی کسی اطراف میں سے کسی طرف ایک میورل لگا ہوا ہے، کوئی ایڈورٹیزمنٹ لگا ہوا ہے. آپ اسے 4 فٹ کے قریب کھڑے ہو کے دیکھنے کی کوشش کریں، کیا آپ اسے پورا دیکھ لیں گے؟ نہیں. آپ کو اپنا پرسپیکٹیو بدلنا پڑے گا. اسی طرح بالکل اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو یہ میں دکھاتا ہوں، آپ کو کیا نظر آتا ہے، تو آپ بتائیں گے جو کچھ ادھر نظر آتا ہے. بالکل. میں کہوں نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں. مجھے یہ سمجھنے کے لیے کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، اپنا زاویہ بدلنا پڑے گا. آپ کو سمجھنے کے لیے میرا یہ اپنا زاویہ بدلنا پڑے گا. تو یہ تو کیجیے. اور یہی سکھانا کی اور اب تک جتنی بات کی کہ اس شخص کے شوز میں جا کے تو دیکھو کہ اس کی سچویشن ہے کیا. آرگنائزیشنس میں اکثر یہ کہا جاتا ہے اداروں میں کہ بھئی آپ اپنے گھر کے مسائل گھر پر چھوڑ کر آیا کریں. حالانکہ ممکن کتنا نہیں ہے. واہیات جملہ ہے. جو سن رہے ہوں گے نا مجھے بہت ماریں گے کہ ایک بچہ اس کے بچے کی طبیعت خراب ہے، بھول جائے کہ اس کا کوئی گھر، کوئی فیملی، کوئی بیمار بچہ بھی ہے. وہ آپ کے چرنوں میں آ کے قدم بوس ہو جائے، بھول بھال کے. خدا ہیں آپ. تو فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سیکھیے کہ کمیونیکیشن کیسے کی جاتی ہے. اور یہی آپ نے ترتیب اور بے ترتیبی کی بات کی. ترتیب اور ترکیب جب نظم میں آتی ہے تو کہلاتی ہے عروض، اور یہ بنتی ہے غزل. لیکن وہی بے ترتیبی جب استعمال کی جاتی ہے ایک مخصوص ترتیب، بے ترتیبی ایک مخصوص ترتیب میں، وہ تو کہلاتی ہے آزاد غزل، آزاد نظم. آزاد نظم، آزاد. یہی بے ترتیبی جب ہم اینگل بدلتے ہیں اپنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں کوئی بے ترتیبی نہیں ہے. وہ بے ترتیبی تو میری پیدا کردہ ہے جس کو ہم سمجھیں گے بے ترتیب ہے. یقیناً ایسا ہی ہے. تو آپ نے کہا نا اوپر سے جا کے دیکھو تو سمجھ میں آتا ہے کہ تب ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ترتیب ہے. ایک تصویر کا مکمل حسن دیکھنے کے لیے بھی ایک خاص ڈسٹنس چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے خاص روشنی. معذرت کے جی ساتھ جی جی جی. ایک میں غالب کا شعر یعنی کہ ہر شوخی کس کی شوخی تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا. ہر ایک کو آپ خاص طور پر ہم نفسیاتی حوالے سے جب لوگوں کو اپنے سامنے بٹھا کر بات شروع کرتے ہیں، ایک اگر کسی جنرل پریکٹیشنر کے پاس آپ جائیں، جی پی کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، محلے کے، تو ہو سکتا ہے کہ اگر 10 لوگ سر درد کے ساتھ گئے تو وہ ایک دوا دے دے.
لیکن ہمارے پاس اگر ایک نفسیاتی ایک ہی ڈٹو سیم مسئلے کے ساتھ اگر 10 لوگ آتے ہیں، کوئی ایک علاج نہیں ہے، کیونکہ کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا، ہر الگ، اور پیکر تصویر کا کاغذی پیرہن تو وہ پیرہن بدلتا جا رہا ہے. تو اس نے جو انگزائٹی کو اگر پہنا ہوا ہے تو کسی اور انداز میں پہنا ہوا ہے، دوسرے نے کسی اور انداز میں پہنا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں ون سائز فٹس آل، ایسا کچھ نہیں ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ دیکھنا پڑتا ہے. تو الگ زاویہ اگر نہیں اختیار کریں گے تو ہم سائیکو تھراپی نہیں کر سکتے اس کے ساتھ. سر یہ تو چلیے ایک خاص فیلڈ کی بات ہو گئی نا. اب ایک ایکسپرٹ کی نگاہ سے، ایک ماہر کی نگاہ سے ہم تو بات کر رہے ہیں، جیسے میں آپ سے جو کہنے لگا کہ ایک تصویر کو دیکھنے کا ایک خاص فاصلہ ہے جس کے بعد وہ اپنے مکمل رنگ، مکمل اس کی بناوٹ کے ساتھ جو ہے وہ خوبصورت یا خوبصورت ترین نظر آئے گی. تو یہی جس کو ہم ایک دوسرے انسان کو بھی اگر ایک خاص فاصلے سے ہی دیکھیں اور ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ فاصلہ کافی ہے، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس فاصلے سے وہ ہمیں اچھا دکھائی دے رہا ہوگا. تو یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اچھا مجھے اب محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہماری جنریشن میں پڑوسی کے بارے میں جاننے کی خواہش شاید کچھ زیادہ تھی. آج کے جو بچے ہیں یہ بہت بہتر ہیں اس معاملے میں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس کی شاید ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ میں بہت مگن ہے. وہ خود آ گئی ہو نہ ہو لیکن سیلفی ضرور آ گئی ہے. سو اپنے ہی چیزوں میں مگن رہنا چاہتے ہیں اپنی دنیا میں، اور پھر یہ آواز بھی اٹھانے لگتے ہیں جس چیز کے بارے میں جو ان کو لگتا ہے کہ صحیح ہے، جس پہ پورا ایکسپریس بھی کرنا چاہتے ہیں. پھر ان کو ابھی موجودہ دیواروں، ہم تو دیواروں پہ نعرے لکھنے والے لوگ تھے نا، موجودہ جو دیواریں ہیں سوشل میڈیا کی ان کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، کس طرح ایکسپریس کرنا ہے یہ. اور پھر یہ بھی محسوس ہوتا ہے مجھے کہ شاید یہ اتنا مکر اور اتنا کیا کہیں اس کو، ڈھونگی نہیں ہے جتنے ہماری جنریشن کے یا ہم سے پہلے یا ہمارے ساتھ کے لوگ. شاید مجھے ایسا محسوس ہوا اتنے عرصے میں پڑھا کر یہ کہ ان کی پیورٹی کا لیول تھوڑا بہتر ہے. آپ تو جس چیز کو پڑھا رہے ہیں، آپ کی نظر تو بہت زیادہ اس میں مجھ سے کئی گنا زیادہ آپ اس کو اندر تک جانتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں، ایسا ہے؟ ایک بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ خاص طور پر جو ینگ ایڈلٹ ہیں، یوتھ ہیں ہماری، وہ میرے پاس بہت سارے آتے ہیں اپنے مسائل کے ساتھ. ان کے مسائل کو جب میں مجموعی طور پر دیکھتا ہوں تو 90% یا اس سے زائد وہ مسئلے ہیں جہاں کلیئرٹی نہیں ہے، جہاں ان کو لاجیکل انداز میں سمجھایا نہیں گیا، وہ سمجھ نہیں پائے. چیزیں انہیں غلط انداز میں ملی ہیں یا وہ غلط انداز میں لے بیٹھے ہیں. یہ انہیں نفسیاتی الجھنوں کا شکار بناتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی سیشن ان کے لیے کافی ہوتا ہے، ورنہ اصولی طور پر 6 سیشنز ہماری تشخیص کے لیے ہوتے ہیں. ایک سیشن وہ مائکرو تھراپی کہلاتی. تو یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا کیا ہے، اور وہ اہم بات یہی ہے جو ہم پہلے بھی کر چکے. اس میں ایک بات کے بعد میں آخر میں اور بھی کروں گا میں. ایک تو یہ کہ ہم انہیں ریزن نہیں دیتے اپنی بات کا، قوانین کا، ڈومیسٹک گھریلو رولز کا ریزن نہیں ہے، کچھ کرنے کا اور کچھ نہ کرنے کا ریزن نہیں ہے. اور یہ جمع ہوتے ہوتے اتنا بڑا فائل ڈھیر بن جاتا ہے کہ وہ پھر اسی میں پھنسے رہ جاتے ہیں، وہ کچھ نہیں سوچ پاتے. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، اور اس کیوں کا جواب وہی دے گا جو کہ یہ رول بنا رہا ہے. اور اس میں یہ جو ٹرائکا ہے جس کو ہم تثلیث کہیں،
چائلڈ، پیرنٹ اور ٹیچر، یہ جو تکون ہے ممکن نہیں کہ اس کو توڑا جا سکے، اور جب بھی توڑا جائے گا خرابیاں پیدا ہوں گی۔ بچے کو ماں باپ کی تربیت اور اساتذہ کی اصلاحات یہ اس کی کردار سازی کرتی ہیں۔ اساتذہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں، والدین اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں، تو بچے اس مخمصے میں پریشان ہیں۔ اور اسی سے ڈرائیو نکلا ہوا ایک یہ نقطہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم بہت زیادہ لوگوں میں ملوث تھے، اب کے بچے اپنے آپ میں مشغول ہیں، لوگوں میں ملوث نہیں، دونوں غلط ہیں۔ جیسا کہ ہم نے وہ ایکویشن اپنی طے کی تھی، دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں۔ تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کب کہاں کیسے آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اور کب کہاں کیسے ان کو ان کے اسپیس میں چھوڑ دیں گے۔ اور صرف یہی لوگوں تک کی بات نہیں ہے، ماں باپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بچوں کو ان کے اسپیس میں کب رہنے دینا چاہیے، ان کی اسپیس میں آپ کب مداخلت کرنے لگتے ہیں۔ میرے فرض کر لیں میرے ماں باپ اگر ہوتے، اگر آج کی دنیا سے 60 سال پہلے انہوں نے مجھے پالا تھا، میں اب وہ انداز اپنے بچوں میں کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس وقت تو مجھے نہ کمپیوٹرز کا پتہ تھا اسکول میں، نہ ہی کمپیوٹرز کا تو اسکول ختم ہوتے تھے پتہ چل بھی گیا تھا، سیل فون کا تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کسی کے۔ آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ سیل فون کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، تو آپ اس کو اس فیس تو دیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ اس کی انداز و اعتبار طے کریں، کب کہاں کیسے استعمال کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ میری بہن کے بچوں کو اس طرح تربیت دی کہ جو کوئی ٹیلی ویژن کا ایسا پروگرام نہیں جس کو لوگ اگر دیکھ لیں تو یہ نہ کہیں کہ یہ عجیب ماں باپ ہے۔ میں نے ماں ان کے اپنے بھانجوں کو پالا، بھانجوں کو، ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تو میرے پاس آ گئے کہ یہ ماں باپ کا انداز ہے، یہ بچوں کے ساتھ دیکھنے کے پائے ہر پروگرام دیکھا، لیکن کیچ اس میں کیا تھا، ایک پروگرام کے بعد 30 منٹ 45 منٹ کی بحث ہوتی تھی اس بات پہ کہ اس میں کیا چیز ہونی چاہیے اور کیا چیز نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کبھی نہیں کہا ان سے کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، میں نے ان کو ہمیشہ ریشنل دی، ریزنس دی کہ یہ اس وجہ سے یہ چیز اس ڈرامے میں، اس پروگرام میں، اس ایڈورٹیزمنٹ میں غلط تھی۔ پھر میں نے ایک ویب سائٹ بنائی اور اپنے بچوں سے کہا کہ اس پہ ریویو لکھو۔ واہ، بہت خوب۔ بعد میں وہ مجھے آ کے آپ نے وہ دیکھا؟ نہیں دیکھا، اس میں یہ کہا گیا، میرا دل باغ ہو جاتا تھا کہ صحیح ہے، میں نے صحیح کیا۔ واہ واہ واہ۔ میں جب نہیں ہوں گا تو پھر ان کے لیے فیصلہ کون کرے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اور کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے؟ یہ تو میں سکھا کے جاؤں ان کو کہ وہ اپنے تئیں خود فیصلہ کر سکیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ بس یہ، ورنہ ہم بہت وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ دنیا کلیکٹیو جو مجموعی تجربہ ہے دنیا کا وہ بہت بڑھ گیا ہے، ترقی ہم نے بہت کر لی ہے، بس ایک چیز میں جس میں ترقی نہیں کر پائے ہیں وہ ہے ہماری سوشل اپ برنگنگ، ایموشنل انٹیلیجنس۔ وہ اب جو ذمہ داری رہ جاتی ہے وہ ماں باپ کی اور اس کے بعد اساتذہ کی رہ جاتی ہے، ورنہ ان کے پاس سارے انگریڈینٹس ہیں، ساری چیزیں ہیں کہ وہ ایک بریانی پکا سکتے ہیں۔ پکانی کیسی ہے یہ ماں باپ کو اور اس میں ایک میجک جادوئی عنصر کیسے شامل کرنا ہے اور کون سا شامل کرنا ہے یہ ٹیچر بتائے گا، جسے ہم کہتے ہیں مینٹور۔ تو ڈیفینیٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس بہت ساری آج کے بچوں کے پاس صلاحیتیں ہیں، ریسورسز ہیں، ذرائع ہیں،
بس ان کو اسے ایک میجک پوشن بنانے کا طریقہ سکھانے کی ضرورت ہے، جو ہم 100% نہیں سکھا رہے۔ اور ایک بات جو کہ آج سے 100 سال پہلے سے ابھی تک نہیں سکھا پائے ہیں ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹیز، وہ ہیں جس کو سجاد احمد صاحب جو کہ ہمارے کراچی یونیورسٹی کے فلاسفی کے چوٹی تھے، بعد میں کچھ عرصے کے لیے VC بھی بنے تھے، ٹیلی ویژن پروگرام ایک آتا تھا، پتہ نہیں آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، راج کاظمی صاحب کیا کرتے تھے، اس کا عنوان تھا سوال یہ ہے، تو اس کے پلیٹ فارم پر بیٹھ کر اس میں جمیل ذالوی اور یہ تمام بڑے بڑے نامور لوگ بیٹھے تھے، اور اس میں انہوں نے کہا تھا جو کہ آج تک مانو 100% صحیح ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز تھنکرز پیدا نہیں کر رہی۔ صرف معاملہ یہ ہے نا کہ جیسے ہم جب اس سے جمالیات کی بات کرتے ہیں یا تو اس کا جو عروج یا جو بہت ہی جو شاندار فن پارے ملتے ہیں وہ تو بادشاہوں کے لیے بنائے گئے، وہ عمارتوں کے ساتھ کیے ہاں گئے، تو وہ بھیا فراز، وہ آپ اس پر مت جائیے نا کہ وہ جمالیاتی حسن جو کہ آنکھوں کو نظر آ رہے ہیں نا اس انداز میں، جو کہ عمارتوں کی شکل میں ہو یا کسی آرٹ کی شکل میں ہو یا کسی کینوس پر ہو، سب سے بہترین جمالیاتی حسن کیا ہے؟ ایک اور آخری کل مجموعی کیا ہے آپ کے خیال؟ انسان ہے۔ یہ تو خدا کا ہے نا، جو آپ پیدا کرتے ہیں۔ سر وہ بھی انسان ہی ہے سر۔ نہیں، وہ میں اس پیدا کرنے کی وہ بات کردار ہے بہرحال، وہ ہے کسی کی کیفیت کو محسوس کر کے اس سے لگاؤ کا اظہار۔ اس سے زیادہ بہترین جو کہ جمالیاتی حسن رکھنے والی کوئی چیز ہو سکتی ہے تو میں سوچوں اگر تو نہیں ہے۔ احساس، دوسرے کا احساس اس کی حیثیت میں، یہ سب سے اولین، بہترین اور آخری درجہ ہے جمالیاتی حسن کا، کہ آپ میرے احساسات کا اندازہ کر پائیں۔ بہت خوب سر۔ اصل میں جتنے بھی آرٹ فارمز ہیں، وہ شاعر ہوں یا تو اس یا ایون جو فلم ہو، اس میں جو منظر کشی کی جاتی ہے، جو تھوڑا پورا اس کو جو ایستھیٹکس ہوتا ہے، وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ میری جو کیفیت ہے، اور ایک کسی آرٹسٹ کی سب سے بڑی کامیابی مجھے لگتا ہے کہ یہی ہے، یا فلم میکر کی یہی ہے کہ میرا جو ایکسپریشن ہے وہ آپ کی کیفیت بن جائے، کہ اس وقت میری فلم میں نے اپنے کردار کو رلایا ہے، اور اس کا رونا آپ محسوس کر کے رونے لگ جائیں، بالکل۔ یا آپ تو جو کیفیت میں نے اپنی تصویر میں ڈالی ہے اسے آپ محسوس کر سکیں، جو کیفیت میں نے اپنے شعر میں کہی ہے اس کو آپ ویسے ہی محسوس کر سکیں، اور تو یہ سارا کچھ، تو یہ ون وے نہیں ہے، یہ کہانی دو لوگوں کے لیے درمیان ہے، لکھنے والا اور قاری، بنانے والا اور ناظر، کہنے والا اور سننے والا۔ تو یہ ہمیشہ تو صرف یہ نہیں ہے کہ کہنے والے نے ایک بات کہی جس میں بھرپور جمالیاتی حسن ہے، لیکن سننے والے میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ کہنے والے نے بھرپور انداز سے جو ہے وہ کوشش کی اپنے شاعری میں، اپنی فن میں، لیکن پڑھنے والے میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو محسوس کر سکے۔ صحیح ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں معاشرے کے اندر وہی والی بات نا کہ آپ میرے درد کو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن یہ صلاحیت میرے اندر نہیں ہے کہ میں آپ کے درد کو محسوس کر سکوں، تو جب تک یہ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 5، 5 سے 6، یہ پورے معاشرے کے اندر یہ جمالیات جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جو کہ بہت جو صوفیوں والا
اور جو میرے خیال سے سارے مذاہب کا ہی یہی جو ہے تصور ہے. تو یہ اس وقت تک تو مطلب سوال سارا یہ ہے نا کہ جیسے مجھ سے میرے بچے نے سوال کیا کہ بابا جب لوگوں کو پتہ ہے کہ گاڑی سے کچرا باہر پھینکنا غلط ہے تو لوگ کچرا کیوں باہر پھینکتے ہیں؟ جب لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ سڑک پر گڑھا نہیں کھودنا چاہیے تو لوگ کیوں کھودتے ہیں؟ تو اب وہ اس چیز کو لے کے 4-5 سال کی عمر کا بچہ تھا اس وقت اور وہ بہت پریشان تھا اور وہ ہر سفر میں ہر بار مجھ سے ہی سوال کرتا تھا. تو پھر خیر کچھ ریزنز میں ان کو بتانے میں کامیاب بھی ہو گیا لیکن اس میں مجھے کافی لمبا عرصہ لگا. بہرحال تو ابھی تو سر یہ میں آج اپنے آپ کو بھی خود وہی اپنا 5 سال کا بچہ محسوس کروں تو بہت سارے سوالات ہیں اس 40 سال گزرنے کے باوجود بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے سوالات ہیں. اور یہ لگتا ہے کہ یہ وہی والی بات نا کہ ہم کیونکہ یہاں چیزیں آپس میں اتنی گڑبڑ ہیں. ہم تو ایک بڑی معصوم سی لائن سے شروع ہوئی تھی بات کہ یہ جو آرٹ ہے یا جو کلچر ہے یہ آرٹ یا ایستھیٹکس یا جمالیات یا ذوق یہ نفسیاتی مسئلہ ہے کہ یہ دل کا معاملہ ہے یعنی کہ یہ انفرادی مسئلہ ہے یا مسئلہ تو اول یہ مسئلہ ہے کیا؟ یہ اب ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ سارا انٹیگریٹڈ ہے. ہاں، یہ الگ سارا کچھ بھی نہیں ہے، الگ کچھ بھی نہیں ہے. ہر ایک دوسرے سے حکم ہے. یہ ایک بڑی شاعرانہ سی بات تھی کہ دل کا معاملہ ہے نفسیات کا معاملہ ہے کیونکہ دل کے سارے معاملات نفسیات سے یوں جڑے ہیں کہ جڑے ہیں. نفسیات کے سارے معاملات دل سے جڑے ہیں اور دل اور نفسیات 2 الگ چیزوں کا نام ہے بھی کہ نہیں. تو ہم اگر اپنی ابتدا کو دیکھیں تو وہاں بھی سوالات کھڑے ہو گئے ہیں اور بات کرتے کرتے جب ہم آگے نکل آئے ہیں تو نئے سوال جنم لے رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ کم از کم 1 سے 2 مزید نشستوں کی گنجائش ہے اس بات کو اپنے یا شاید اس سے بھی زیادہ. ہاں، اتنی آسان نہیں ہے گتھی کو سلجھانا کیونکہ اور سمجھ پانا کیونکہ ہم عموماً یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دماغ سے سوچتے ہیں، کچھ لوگ دل سے سوچتے ہیں. دماغ سے سوچنے کی جو بات ہے وہ ڈائریکٹلی سائیکالوجی سے منسلک نہیں ہوتی. دل سے سوچنے کی بات ڈائریکٹلی سائیکالوجی سے منسلک ہوتی ہے. اور اس کو جب ہم ترتیب میں لاتے ہیں تب جا کے سمجھ میں آتا ہے کہ دل اور دماغ دونوں کو کہاں کہاں کیسے کیسے کن کن خانوں میں رکھنا ہے، کیسے کیسے اپنی شکل بنانی. بات خوب. یہ ایک اپنی اندر ایک موضوع ہے کہ یہی تو بہت ساری چیزیں. دوسری بات یہ کہ سر جس کو ہم ایموشنل انٹیلیجنس کہہ سکتے ہیں اس بات سے پہلے ہم آپ کی پرانی بات جو بہت زیادہ امپورٹنٹ باتوں میں سے ایک ہے انہی طریقے کی، اس پہ اگر مجھے یاد آئی کہ جو آپ نے کہا تھا کہ میں نے ایک چیز ڈرا کی، ایک چیز بنائی، ایک شخص نے ایک ڈرامہ کیا، اس میں وہ ایکسپریشنز دیے. اب ریسیو کرنے والا سمجھنے والا سمجھ نہیں پا رہا ہے، اس لیول پر نہیں ہے. یہ بات اشفاق احمد صاحب نے بھی کہی تھی ایک اپنے انٹرویو میں کہ میں جو لکھتا ہوں تم اسے سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو اس لیول پر لے آؤ، اگر نہیں سمجھ پا رہے ہو تو یہ بالکل اسی طریقے کا ہے کہ جیسے کہ آج بھی ابھی 2-3 ہفتے پہلے ایک نئی ریسرچ آئی ہے، ایک بحر الکاہل میں ایک نئی اسپیشی، سوچئے 2025 چل رہا ہے، نئی بالکل آج تک کسی کو نہیں پتا تھی، وہ فش کی ایک نئی اسپیشی دریافت ہوئی ہے. بات خوب. وہ فش اپنے تمام جمالیاتی حسن کے ساتھ موجود تھی، دیکھی کسی نے نہیں تھی، اس وقت تک نہیں دیکھی تھی جب تک ان کا ظرف اس قابل نہیں ہو گیا کہ وہ اس کو سمجھ پائیں. اسی لیے چکبست نے کہا تھا کہ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. واہ واہ واہ. جتنا ظرف، فارسی کا لفظ ہے نا ظروف، اس سے ظرف نکلا، جتنا برتن ہوگا اتنا ہی پانی. اب اس گلاس میں کتنا پانی ڈال سکیں گے بھائی، جتنا اس کا ظرف ہے. تو ہر
اس سائل کو جو کہ سمجھنا سیکھنا چاہتا ہے، جیسے جیسے درجات وہ اپنے پورے کرتا جاتا ہے اس کا ظرف بڑھتا جاتا ہے، نئی چیزیں اس کے سامنے آنے لگتی ہیں. ادروائز وہ اگر رک گیا تو بس اتنا ہی ہے. تو نئی چیزیں اس وقت اس کے پاس آئیں گی جب یہ اس کی ذمہ داری ہے. لیکن میں اگر کچھ دے رہا ہوں لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں تو اس میں مجھے نہ میری پریشانی کی مجھے ضرورت ہے نہ فرسٹریشن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ مجھے یہ کہنا چاہیے، میں نے کہا، بتایا، اس کے لیے بتایا. غالب نے اپنے دور میں جو باتیں کہی تھیں اکثر لوگوں نے کہا، بلکہ اس نے غالب نے کہا بھی کہ یہ نہیں سمجھ میں آتا، نہ ہے بھائی میرے شعروں میں مطلب نہ صحیح. تو بات کے لوگوں کے لیے کہ جب یہ ان کا ظرف یہاں پہنچے گا تو سمجھ میں آئے گا ان کا کہ یہ میں نے کہا کیا ہے. تو مسئلہ یہ دو کا کبھی رہا ہی نہیں کہ دو انٹیٹیز ہونی چاہیے، ایک سننے والا بھی. اسی لیے تو اس نے کہا تھا کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کا کچھ. میں نے کہا کہ کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی، کہ یہ جب جس وقت سمجھ میں آئے گا. ایک اگر ویژنری ہے وہ دیکھ پاتا ہے آگے آنے والا وقت، آگے آنے والے وقت کے بارے میں وہ کچھ کہتا ہے تو لوگ اسے پاگل کہتے ہیں. اور جب وہ آنے والا وقت آج کا وقت حال بن جاتا ہے تب ان کی سمجھ میں آیا اس نے صحیح کہا تھا. تو اگر وہ رک جاتا کہ نہیں یار یہ نہیں سمجھیں گے، میں نہیں کہہ رہا، تو آگے آئندہ بھی نہیں سمجھتے. تو اس کی ذمہ داری اس نے پوری نہیں کی. واہ 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 واہ. سر ایک اور بات ذہن میں آئی آپ کہ جیسے اس وقت میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ بات وہ ایک خوبصورت محل بنانا، یا سر وہ بادشاہ جس نے بہت پیسے لگا کے لاکھوں اپنا محل بنایا اور اس کو ایک بہت مہنگا آرٹسٹ خرید کر اس میں جمالیاتی روح پھونک دی یا مثال بنا دیا یا اس کو عجوبہ بنا دیا. وہ تیار رہے اگر اس نے رعایا کو بھوکا رکھا ہے کہ وہ کبھی اس کی دیوار پہ پتھر ماریں گے، کبھی نہ کبھی وہ بغاوت پہ اکسیں گے. میں اگر اجازت دیجیے تو میں کہوں کہ دو رخ ہیں اس کو کہنے کے. اگر ہم اسی حوالے سے تاج محل کی بات بھی کر لیں تو شاعر نے کہا کہ پتھر تلاش کر نہ بنا تاج ایک نیا، کٹتی ہیں یوں زمانے میں انگلیاں، مطلب وہ اس نے ہاتھ کٹوا دیا. دوسرے یہ کہ ایک نے کہا کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مزہ. ہاں، اور دوسرے نے کہا کہ محبت والوں کو مثال دیتی. تو یہی تو ہم اتنے دن دیر سے بات کر رہے ہیں، اپنا اپنا پرسپیکٹیو ہے نا دیکھنے کا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پیرشبل ہیں، یعنی کہ ختم ہونے والی ہیں نا. تاج محل آج بھی خطرے میں ہے نا، وہ اس کو بچا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. پانی کا خطرہ ہے، یہ خطرہ ہے، وہ خطرہ ہے، پولیوشن کا خطرہ، ساری چیزیں. حصہ اپنے طور پر جھک گیا ہے، اس کو اسٹرنگز باندھ کے کھینچا ہوا ہے کہ وہ گر سکتا ہے. بہت تقاضا کی ہے اٹلی نے تب جا کے وہ اپنی جگہ رکا ہوا ہے. تو بہرحال ہے، جمالیاتی حسن ہے، ایک حسین شاہکار ہے، لیکن اس سے زیادہ حسین شاہکار میرا ایک شاگرد ہو سکتا ہے جو کہ آگے چل کر دنیا کے لیے ایک عظیم انسان بن جائے. نہ بنے دنیا کے لیے، اپنے لیے ایک مطمئن شخص بن جائے. یہ تو میرا سب سے بڑا شاہکار ہے. میرا ایسے والد، میرا بچہ میرا عظیم شاہکار ہو سکتا ہے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب میں نے اس کو بنایا ہو. میرا پیدا ہونے والا بچہ عظیم شاہکار نہیں ہے. تو یہ اہم بات ہے کہ جمالیاتی حسن کے اپنے پرسپیکٹیو ہیں. میں اس پرسپیکٹیو سے سوچتا ہوں اور دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ ہم
ایک اس طریقے کی چیز بنا دیں اور بہت اچھا ہے، بنانا چاہیے، ہونا چاہیے. ایکسپریسو آرٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے. خاص طور پر میڈیا کو بہت اچھی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن میڈیا کو ان چیزوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جیسا کہ مثال کے طور پر آج کا برسنگ جو ایشو ہے وہ ہے ہومو سیکسولیٹی، جس کے اوپر سوڈم اور گمورا کو خدا نے بھسم کر دیا صرف ہومو سیکسولیٹی کے وجہ سے. آج بھی اس کی نشانیاں ملتی ہیں. 6 مہینے پہلے وہاں سے 99% پیور فاسفورس نیشنل جیوگرافی کے لوگ لے کر آئے ہیں کھود کر. تو یہ نشانی بنا دی. آج کا میڈیا اسے فروغ دے رہا ہے. جمالیاتی حسن کا ایک پک ہے، آپ عروج پہ ہے، لیکن یہ مشروم کا کلاؤڈ ہے ایٹم بم کا. میری جتنی، اور یہیں میری دادی کا وہ مصرع وہ ہوتا ہے جس کے رتبے ہیں سوا اس کو سوا مشکل ہے، کہ مجھے معلوم ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، لیکن میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ نقصان دہ لوگوں کے لیے. اور یہی میں نہیں سوچ رہا ہوں اس آج کی دنیا میں. میں کر سکتا ہوں، میں کروں گا، جو دل چاہے کر لو. سر یہ اصل میں چیزیں جب انڈسٹری بن جاتی ہیں تو ان سے کچھ لوگوں کے مفادات جڑ جاتے ہیں، ان کی اپنی دولت، ان کا اپنا تعیش، ان کا اپنی آزادی. ان سے اگر میں نشہ کرنا چاہتا ہوں اور میرے پاس پاور ہے تو میں نشے کو لیگل کر سکتا ہوں. اسی طرح چونکہ میں، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اس مینول کے جو بنانے والے ہیں وہ خود ہی اس کیفیت سے دو چار ہیں، اس مسئلے میں ہیں، تو دنیا میں جو لوگ پاور میں ہوتے ہیں وہ اپنے حساب سے دنیا بنانے کے لیے اس کو بنانا، اس کو سجانا، کیونکہ وہ اس کے مالک بن چکے ہوتے ہیں. تو وہی والی بات کہ میرا بیٹ ہے، میں توڑ دوں گا، میں توڑ سکتا ہوں. تو اگین یہ کہ مزید سوالات پیدا ہو گئے ہیں سر اور ان سوالوں پر ہم مزید بات کریں گے. آپ سے میں ایک وعدہ چاہوں گا کہ ہم دوبارہ بیٹھیں گے اور دوبارہ ایک سے زائد بار انشاءاللہ بیٹھیں گے، تاکہ ہم ان سوالوں کو جو جسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹپ آف دا آئس برگ، کہ ہم نے اس بڑے پہاڑ کی صرف باہر دکھائی دینے والی چوٹی کی بات کی ہے. اب ابھی تو بہت سارا کچھ زمین کے اندر ہے یا پانی کے اندر ہے، تو اسے بھی آہستہ آہستہ باہر نکال سکیں جس قدر ہم کر سکتے ہوں. تو میں نے بہت کچھ سیکھا سر، اور میں بڑا اچھا خوش اور مطمئن ہوں کہ بہت ساری باتوں میں شاید کچھ بڑاس بھی نکلی، جو کہ میری، جیسے میں نے اپنے بچپن کے اپنے معاملات کچھ، یا خود جو میں محسوس کر سکتا تھا، یا جن باتوں کا میں جواب دینا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ بڑا اچھا ہے، کیونکہ جس طرح سے انسان، آپ تو سائیکالوجسٹ ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم جب اداس ہوتے ہیں تو اداس گانا سننا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ دوسرا بھی ایسا اداس ہے جو ہمیں سمجھ سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے ہمارا پوڈ کاسٹ کچھ اس طرح کا کام بھی دے رہا ہو. بالکل ہونا چاہیے اس طرح کے ڈائلاگس، بالکل ضروری ہیں کہ لوگوں کے وہ باتیں جو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ضروری ہے کہ وہ نظر انداز نہ کی جائیں، انہیں اجاگر کیا جانا چاہیے. کوئی تو ہو جو اسے اجاگر کرے. 1000 میں سے کسی ایک کے ذہن میں بھی اگر بات آ گئی تو یہ انتہائی کامیابی ہے اس پوڈ کاسٹ کی. یقیناً. تھینک یو سر، بہت شکریہ. تھینک یو. شکریہ، بہت مزہ پھر دوبارہ ملیں گے سر. تھینک یو. السلام علیکم.